अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहले तो आप लोगों को एक बार फिर बहुत मुबारक हो। ये एक हम मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए एक ऐसी ईद है कि जिसकी खुशी इस बात का पता देती है कि हम जानते हैं हम ख़ताकार हैं, हम गुनाहगार हैं, मगर क्या करें कि इश्क़ अली इब्न अबी तालिब अपने दिलों में रखते हैं। और क्या करें कि जब उनका नाम आता है तो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, और जब ये मुस्कुराहट आती है तो कौले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हन में आ जाता है कि जिसने अली का नाम सुना अलैहिस्सलाम और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो जान लो कि ये चेहरा मोमिन का चेहरा है। अल्लाह जितने लोगों के चेहरों के ऊपर इमाम अली इब्न अबी तालिब का नाम सुन के मुस्कुराहट आती है, अल्लाह उनके चेहरों की मुस्कुराहटों को हमेशा कायम और दायम रहे। हमारी खुशियाँ इस घराने के साथ, हमारे दुख, हमारे रंज, हमारी परेशानियाँ और हमारे कर्ब इस घर के मसाइब के साथ हैं। अल्लाह एक बात जो मैं खुशी के हवाले से हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूँगी देखने वालों को, कि अहले बैत अतहार का जो घराना है इसकी खुशियाँ बहुत महदूद हैं, बहुत कम हैं। इसलिए इन खुशियों को भरपूर तरीके से मनाया करें, इस तरह से मनाया करें कि दुनिया पूछे आखिर ये किसकी खुशी मना रहे हैं, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, जब हम गदीर खुम और इस जो यहाँ पर ऐलान हुआ और जो ख़ुतबा दिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो जितने हमारे मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के बरादरान हैं उनसे जब ये गुफ्तगू होती है या बहस व मुबाहिसे होते हैं तो यही बात कही जाती है कि ये सेंट्रलाइजेशन, एक मरकज़ियत है। तो फिर ये पैगाम जो दिया गया ये बेसिकली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद वो जो एक कॉन्ट्रडिक्शंस हुई उसको दूर करने के लिए किया गया था। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे बरादरान से हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है, अगर हम थोड़ा सा, मैं यहाँ पर बयान करना चाहूँगी कि जो थोड़ा सा पसे मंज़र है कि जो एक रीज़न दिया जाता है कि ये जो मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला, यानी जिसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त हैं या जो उनको दोस्त रखते हैं वो इमाम अली को भी दोस्त रखें। इसका क्विकली एक पस मंज़र जो मैंने पढ़ा और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अक्सर बरादरान ये कहते हैं और ये हुज्जत देते हैं, एक रीज़न देते हैं कि उस दौर में यानी मुबाहिले के बाद इमाम अली को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में भेजा। उसके दो रीज़न्स थे। एक रीज़न तो ये था कि तबलीग इस्लाम की जाए, और उसका दूसरा रीज़न ये था कि वहाँ पर यमन में जो मौजूद लोग हैं उनसे टैक्सेशन जो है वो टैक्स इकट्ठे किए जाएं और उनको इस बात का बताया जाए कि ये देने होंगे उनको। तो ये दोनों काम करने के लिए इमाम अली इब्न अबी तालिब गए। उससे पहले की बात ये है कि यमन में इससे पहले खालिद बिन वलीद को भेजा गया, और खालिद बिन वलीद हम सब जानते हैं कि इस्लाम कभी भी जबर के साथ नहीं फैल सकता, और उस ज़माने में अनफॉर्चुनेटली इन हिज टाइम वो जबर के साथ फैलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत प्रोटेस्ट किया यमनीज़ ने एट दैट पॉइंट इन टाइम। एंड आफ्टर दैट रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 10 हिजरी में ये वही वक्त है जो आखिरी हज का यानी हिज्जतुल विदा का वक्त था, तो इमाम अली को मुबाहिले के बाद और हज से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा। जिस वक्त यमन भेजा और वहाँ पर इमाम अली ने, हम सब जानते हैं पीक ऑफ एलिक्वेंस, जो मौला की हिकमत है और जिस तरह से मौला गुफ्तगू और फसाहत और बलागत से हम सब दुनिया वाकिफ़ है, वहाँ पर लोगों के दिलों में उन्होंने तबलीग से, अपने किरदार से जो मोहब्बत डाली, उसके नतीजे में लोग मुसलमान होना शुरू हो गए जोक दर जोक, और यमन में इस्लाम फैला। तो इसकी वजह से वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट था खालिद बिन वलीद और दिल में एक रच था, और फिर उसके बाद इमाम जब टैक्सेशन और जब वो सारी चीज़ें इकट्ठी की गई तो इमाम ने खालिद बिन वलीद से ये कहा, उसमें से कुछ चीज़ें जो इकट्ठी की गई थी वो इस्तेमाल करनी शुरू की। तो उसके ऊपर इमाम अली ने सख्त हुक्म दिया कि ये इस्लाम की ये चीज़ें हैं तो ये पर्सनली इस्तेमाल नहीं हो जा सकती। अब जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा का फ़ैसला किया तो उसी वक्त बिफ़ोर ही लेफ़्ट फ्रॉम मदीना
ٹورڈز مکہ. تو امام علی علیہ السلام کو ایک خط بھیجا گیا قاصد کے ذریعے اور یہ کہا گیا کہ آؤٹسکرٹس آف مکہ میں ہم ملیں گے اور پھر وہاں سے اکٹھے ہو کے ہم حج کے لیے جائیں گے. وہاں پر جب ملاقات ہوئی تو خالد بن ولید نے ایک شکایت کہہ لیں امام علی علیہ السلام کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی. میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں, کیوں میں یہ ساری بات اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اکثر آج یہ کہا جاتا ہے کہ صرف یہاں پر امام علی کو دوست کے طور پہ اناؤنس کیا گیا تھا, جبکہ یہ بات ایسی نہیں تھی. تو جب شکایت لگائی خالد بن ولید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غضبناک ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے اور جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ دس واز اوور اینڈ ڈن بیفور حج. اس کے بعد آج کے دور میں جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے عید غدیر اور غدیر خم کے اس اعلان کے اوپر, تو اکثر لوگ یہ ریفرنس دیتے ہیں کہ دراصل جو 18 ذی الحج کو یہ اعلان ہوا تھا, اس بات کی اور اس کی سگنیفیکنس کو کم کرنے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ صرف خالد بن ولید نے جو شکایت کی تھی اس کے جواب میں یہ اعلان کیا گیا. بٹ یہ عقل اور شعور نہ اس بات کو مانتی ہے اور نہ مان سکتی ہے. اس لیے اب سوال میرا اگلا جو ہے وہ بڑا اہم ہے, اور وہ جب ہم غدیر خم پہ, جیسا کہ ہم نے پہلے کہا, روکا گیا اونٹوں کے پالانوں کا ممبر, کیا اس بات کے لیے کہ جو علی کا دوست ہے اور وہ اس چھوٹی سی شکایت یا جو بھی کہی جاتی ہے بات, ظاہر ہے اس کے اوپر تو نہیں ہو سکتا. اب سوال میرا معصوم سا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ کیا اہمیت ہے یہ جو پالانوں کا ممبر بنا ہے, اور اس میں کچھ میں لیٹر آن کچھ اپنی بھی رائے دینا چاہوں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی کیا. آپ بے شک پالانوں کے ممبر پہ اپنی رائے دیتے ہیں, لیکن میں اس بارے میں ایک تو میں اس حدیث مبارکہ کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گی, کیونکہ ہم نے آج کا پروگرام کا ٹاپک یہی ہے. یہ سارے سوالات جو ہیں ان سب کے جوابات اس کی ٹرانسلیشن میں چھپے ہوئے ہیں. بسم اللہ. من کنت مولا فہذا علی مولا. اب اس میں من کا مطلب ہے جو, جس کا. کنتو, اب جو کنتو کا ورڈ ہے, ابھی جو آپ نے بات کی کہ ایک اسپیشل اوکیزن کی وجہ سے تھا, کیا تھا, کنتو کا جو لفظ ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے. ٹھیک, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کنتو کنزن مخفین, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, ہوں, رہوں گا. وہ کنز مخفی ہی رہے گا, تھا, ہے اور رہے گا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ پریزنٹ پاسٹ انڈیفینٹ کی ٹینس میں آتا ہے عربی میں کنتو, جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. اب اس میں کتنا فاصلہ ہے کہ جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے, اس میں کوئی قید نہیں ہے ٹائم کی. تو یہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے ورڈ کنتو, وہی کنتو کا لفظ ہے. من کنتو مولا, یعنی کہ جس کا جب میں مولا, یہ یوم الست میں بھی تھا, اس دنیا کی زندگی میں بھی تھا, روز محشر میں بھی ہوگا. اسی لیے میں نے ٹائم کا شروع میں بھی یہ تذکرہ کیا کہ جب روحوں کو خلق کیا گیا وہ وقت جب عالم ارواح میں تھے, جب یوم الست میں وعدہ لیا, اس کے بعد جب دنیا میں بھیجا, آپ نے زندگی گزاری, دنیاوی زندگی ختم ہوئی, اور اس کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور یوم محشر کھڑے ہوں گے اور آپ سے پوچھا جائے گا پہلے کہ تیرا الہ کون ہے, لا الہ الا اللہ, اس وقت وہ بات ہوگی جو میں نے حق پرستی کی اور خود پرستی کی بات کی. ڈویژن اسلام میں وہاں پہ شروع ہوئی جہاں لوگوں نے اپنے مفاد کو, اپنی ذات جہاں بھی آ جائے, چاہے وہ مال کی خواہش ہو, مال غنیمت کی خواہش ہو, حکومت کی خواہش ہو, وہاں پہ من کن تو مولا. مولا کا ورڈ آپ نے بولا کہ دوست کے لیے, مولا میں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے آج کے دور میں, اس کے لیے تشریح کرنا ضروری ہے. یہ جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت 257 آپ کی خدمت میں پہلے پیش کی, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ہے ولی ان لوگوں کا. یہ جو ولی کا لفظ ہے نا, ولی اللہ جو ہم کہتے ہیں, واو لام سے نکلا ہے. مولا اسی لفظ کا ایک مخرج ہے. عربی میں ایک بنیاد ہوتی ہے واو لام, اسی سے یہ لفظ مولا نکلا ہے. اب یہ جو مولا ہے اس کے مطلب صرف دوست کے نہیں ہے, دوست کے بھی ہیں لیکن صرف دوست کے نہیں ہیں. ولی وہ ہوتا ہے جو آپ کی تمام تر جائیداد کا وارث ہو جاتا ہے. جب آپ جیسے کوئی شخص دنیا سے چلا گیا, اس کے بچوں کا جو ولی ہوگا وہ سرپرست ہوگا, نگہبان ہوگا,
प्रोटेक्टर होगा, रास्ता दिखाने वाला होगा, दोस्त भी होगा, ज़ाहिर है खैर ख्वाह होगा। तो वली का लफ्ज़ जो मौला से निकला है और मौला का लफ्ज़ जो वल के मखरज से निकला है, मौला का मतलब है दोस्त, निगहबान, सहारा देने वाला, रास्ता दिखाने वाला। और मौला का वो लफ्ज़ जो आप ज़ुबान ज़िद आम में समझा जाता है उर्दू ज़ुबान में मौला, यानी कि आका, यानी कि वो जो आपको इल्म दे, जो आपको रास्ते का पता बताए, जो आपको बताए क्या करना है और क्या नहीं करना। तो कहा मैं मौला, जिसका मैं मौला, यानी कि जिस सिर्फ दोस्त तो नहीं है, दोस्त तो वो होता है जो आपके बराबर का हो, दोस्त तो वो होता है जिससे एक दुनियावी राब्ता हो। ये तो आपके हादी हैं, ये तो आपको यौम अलस से, जब कहा कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के बीच में थे, तो ये तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउजुबिल्लाह रुतबा गिराने वाली बात है कि अगर मौला के लफ्ज़ को आप सिर्फ दोस्त में कहें कि नबी आप जैसे नहीं है, सही, आप जैसे बशर नहीं है। ये समझना पहले जरूरी है। पहले आप देखिए कि आप किस हस्ती के बारे में बात करें। अगर आप कहते हैं कि आप आशिक रसूल हैं, आप खुद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की खाक कहते हैं, आप कहते हैं कि हम आंख में सुरमा इसलिए लगाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते थे, हम मेहंदी इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते थे, तो ये वो हस्ती है। नाज़रीन, कद्दू को भी हम कद्दू शरीफ कह के, और ये सारी चीजें बिल्कुल आपकी बात छोटी-छोटी चीजों में मसवाक एंड ऑल दैट, ये वो हस्ती है कि अल्लाह ताला भी जब इनका जिक्र करता है तो जिस तरह बाकी अंबिया का जिक्र किया वैसे नहीं करता है कुरान में, बल्कि या अय्युहल मुज़म्मिल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अय्युहल मुज़म्मिल, यानी कि वो कमली ओढ़ने वाले कि जो कंबल ले ले, जो चादर ले ले, वो भी अल्लाह ताला को अजीज हो जाता है। कभी ताहा कहता है, कभी यासीन कहता है, इस कदर मोहब्बत से, कुर्बान, इस तरह से अपने उस महबूब का नाम है कि अल्लाह ताला भी इज्जत, अल्लाह भी दरूद भेजता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाह ताला भी दरूद भेजता है। तो आप उस हस्ती का जिक्र करें जब वो कहता है कि मैं मौला हूँ, जिसका मैं वली, जिसका मैं निगहबान, जिसका मैं हादी, जिसका मैं दोस्त, खैर ख्वाह, ज़ाहिर रहमतुल लिल आलमीन है। और ये कहा कि तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माँ बाप, अपनी जान, अपने माल, हर चीज से ज्यादा अजीज ना रखो। और ये अजर रिसालत है नाजरीन, जिसका बहुत ही बेयर मिनिमम ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको मोहब्बत करें, क्योंकि आपकी जात ला इलाहा इल्लल्लाह की सबसे बड़ी गवाही है। आपकी जात के लिए कुछ नहीं, आपकी जात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? खातिमुन नबीयीन, हादी, ताहा, यासीन, और अल्लाह ताला की रहमतुल लिल आलमीन, हम सबके लिए आने वाले आलमीन, जो जहान हमारी नजरों से ओझल हैं, वो भी जो जहान नजरों के सामने है, ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद जो ज़माने गुजर चुके हैं, उनके लिए भी, आलमीन के लिए रहमत है। तो जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे को पहचानेंगे तो आप अली अलैहिस्सलाम के रुतबे को पहचानेंगे। जैसे कहा कि अली तुम्हें कोई नहीं समझा सवाए एक अल्लाह के और एक मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, बिल्कुल बड़ी खूबसूरती से आपने बयान किया। ये बात पूछने का मकसद ये था कि ज़ाहिर आपको पता है मुख्तलिफ़ अदबार में मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है और गलत इंटरप्रिटेशंस करके तो लोगों को मिसगाइड किया जाता है। अच्छा जी, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना शुक्र उस रब का अदा करें, हम जितना अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करें, और उनका हम देना नहीं दे सकते इस बात पे कि उन्होंने हमारे दिलों में मोहब्बत डाली। हम ना अजर अदा कर सकते हैं, ना उसका शऊर रखते हैं, मगर दुआ ज़रूर करते हैं, और दुआ अपने वालिदैन के लिए बिलखुसूस कि उन्होंने हमारे दिलों में वो मोहब्बत पैदा की। यहाँ मैं एक सॉरी आपकी कथा कलामी माफ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। आपने शुरू में कहा कि लोगों को समझ क्यों नहीं आती, तो मैं ये कहना चाहती कि समझ आती है। जो लोग आज तक वलीउल्लाह बने, जिन्होंने खासतौर पे बरे सगीर पाको हिंद में जिनकी वजह से इस्लाम फैला, कोई ऐसा नहीं है जो विलायत अली अलैहिस्सलाम को ना मानता हो, चाहे वो नक्शबंदी सिलसिले से हो, चाहे सिलसिला चिश्तिया हो, चाहे वो किसी भी हुसैनी कलंदरी तो है ही, किसी भी सिलसिला तसव्वुफ से जिन्होंने एक्चुअली इस्लाम फैलाया बगैर किसी तलवार के, बगैर किसी हथौड़े के, बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी अकेले आके हिंदुओं की बस्तियों में, ये सही शहबाज कलंदर का आप देखिए कि हिंदुओं की जहाँ जुबान भी कोई उनकी बोलने वाला नहीं है, संस्कृत बोलते हैं, राजा की नगरी है, और किस तरह से मोहब्बत के जरिए मोहब्बत इलाही जिसके दिल में है, वो तो हुसैनी कलंदरी सिलसिला है। मैं बात ये कर रही थी कि जो लोग बचपन से, जिनके माँ बाप ने शायद हुब्बे अली अलैहिस्सलाम नहीं भी पिलाई, उनको नहीं भी सिखाई, वो भी जब अल्लाह ताला की तौहीद का जाम पीते हैं, जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे जाते हैं, जो मैंने कहा था कि दो ही फिरके हैं, हक परस्त और खुद परस्त, जब हक परस्ती पे जाते हैं,
جب وہ علم کی اس معراج پہ پہنچتے, جو مولا علی علیہ السلام نے کہا جب تم علم کی معراج پہ پہنچو گے تو تم اس حقیقت کو جان لو گے کہ اس چونٹی کو خلق کرنے والا خدا بھی وہی ہے جو کھجور کے درخت کے پتے کو خلق کرنے والا ہے. ہر علم کی پیک, اس کی ایلوکوینس, اس کی جو معراج ہے وہ توحید الہی ہے. جب توحید الہی پہ کوئی پہنچ جاتا ہے, چاہے وہ علم کے ذریعے سے جائے, چاہے وہ شریعت کو فالو کر کے جائے, چاہے وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جائے, وہ جس بھی راستے سے پہنچے گا وہ مولا علی علیہ, کیونکہ وہ من کن تو مولا فہذا علی مولا پہ ایمان لائے بغیر ولی اللہ بن ہی نہیں سکتا, اللہ کا دوست بن ہی نہیں سکتا. یہاں جو ولی اللہ ہے وہ ہم دوست کے معنی میں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ کو ہدایت تو نہیں دے گا, ولی اللہ ہے. لیکن جب اللہ خود ولی ہوتا ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہوتے ہیں, اور جب وہ کسی کو مولا بناتے ہیں تو وہ والا ولی نہیں ہے. لیکن جو ولی اللہ ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, جو اللہ تعالیٰ کے توحید پہ ایمان رکھتا ہے, اور جو وہی ایمان رکھے گا جس کے دل میں. جب بہت اسلام پھیلا تو کہا کہ کیسے پتا چلے گا, جو میں نے منافق کی اور اس کی بات کی, کہا کہ کیسے پتا چلے گا کہ کس نے دنیاوی فائدے کے لیے, اب ظاہر ہے اسلامک امپائر بڑھ رہی ہے, جگہ جگہ اسلام پھیل رہا ہے, مال غنیمت, دنیا پرستی, خود پرستی, میرے پاس مال آ جائے, کیسے پتا چلے گا یا رسول اللہ. کسی نے پوچھا کہ یہ دل سے ہوا ہے یا مالی فائدے کے لیے ہوا, دنیا. کہا کہ ذکر علی شروع کر دیا. سبحان اللہ. اگر چہرے پہ رونق آ جائے, کہا کہ علی روشن چہرے والوں کے ایمان ہے, چہرہ امام ہے, چہرہ چمک جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہ دل سے مسلمان ہوا ہے. اور اگر چہرہ بگڑنے لگے تو سمجھو کہ یہ اپنی خود پرستی میں, دنیا پرستی میں, مفاد پرستی میں مسلمان ہوا ہے. تو یہ تو دو دھارے ہو گئے نا, مطلب یہ دو ہیں, دو ہی ہیں, ایک دوست ہے علی کا اور ایک دشمن ہے. بالکل صحیح. اور وہ آپ کی گفتگو سے جو میں نے اخذ کیا, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو وہ جو آپ نے بات کی نا ولایت کی, کہ جتنے بھی ولی ہوئے اور جتنے بھی جنہوں نے میسج آف پیس اینڈ لو اسپریڈ کیا, چاہے وہ پاکستان میں, چاہے وہ بر صغیر میں یا بر صغیر سے باہر یا دنیا میں کہیں پر بھی, تو وہ جب تک امام علی علیہ السلام کے در پہ نہیں آتے, یعنی وہ ڈور ناک نہیں ہوتا جب تک, تو وہ نہیں پہنچ سکتے اس شہر میں, اور وہ اس شہر جو ہے وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے توحید کی طرف انشاءاللہ. کسی پہ رحم کرنا چاہتا ہے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور اولنا محمد وآخرنا محمد کے حوالے سے جو نبی کا کلام ہے وہی آخری امام تک کا کلام ہے. ہر امام نے نبی کی ہی بات کو دہرایا, اور ہدایت کا وہ سلسلہ ہے جس کے بارے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کہا نورن علی نور, کہ نور کے اوپر نور کی ایک جوت پڑ رہی ہے. تو اس نے انسان سے اس قدر محبت کی, اس بندہ خاکی سے اس قدر محبت کی, آپ سے اس قدر محبت کی کہ اپنی ہدایت سے اس نے زمین کو خالی نہیں چھوڑا. اولنا محمد و آخرنا محمد کا یہ سلسلہ ایسا نورانی ہے عزیزان گرامی, کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت دل میں رکھتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو جن کے والدین نے ان کو نہیں بتایا حب علی کے بارے میں, جنہوں نے یہ حدیث نہیں سنی من کنت مولا فہذا علی مولا, لیکن ان کے دل محبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس گھرانے سے محبت نہ کریں, وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت نہ کریں, کہ جس کے بارے میں اس نبی نے کہہ دیا کہ حسین منی و انا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ نور کا, یہ نعمت ہے ناظرین, یہ نعمت ہے. اس نعمت کا شکر ادا کیجئے, جس طرح قرآن نے بار بار گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرنے والے بنو, ناشکرے نہ بنو. اور کفران نعمت, کافر قرآن نے اس کو کہا کہ جو اس اللہ کی سب سے بڑی نعمت کو ٹھکراتا ہے اس کا کفران کرتا ہے. بے شک, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. اب ہم اس علی اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محمد کا ذکر ضرور کرنا چاہیں گے, کیونکہ اس کا آغاز غدیر خم سے ہوا, ٹھیک ہے, اس ولایت کا آغاز. اور آج کے اس دور میں ہمیں انتظار ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج. اب مجھے یہ بتائیے کہ آج کے دور میں یہ جو من کنت مولا فہذا علی مولا, خاص طور پہ اسپیسیفکلی خواتین, بیکاز یہ ایک کوشش ہماری ہے کہ عورتوں کو بیدار کیا جائے اس پروگرام کے ذریعے, اور عورتوں کے اندر وہ شعور جو اس وقت کی ضرورت ہے اپنے امام وقت کو لے کر. تو مجھے بتائیے کہ کس طرح سے ہم حق ادا نہیں مگر کوشش کیسے کر سکتے ہیں حق ادا کرنے کی, آج کے دور کے محمد و علی
کو کی کس طرح سے ہمیں معرفت، کس طرح سے شعور رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا. بے شک ایک تو سب سے پہلی چیز تو ہے ایمان، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایمان رکھیں کہ آپ کے جو امام ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، غائب ہیں مگر موجود ہیں. امام مہدی آخری زمان، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. جب آپ کو یہ ادراک ہو جائے، آپ دیکھیں کہ ایک بچہ بھی جب اسکول میں جاتا ہے تو وہ جب دیکھتا ہے نا کہ ٹیچر مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اور طرح سے بہیو کرتا ہے. یا گھر میں جب ہوتا ہے ماں کے سامنے دیکھتا ہے کہ کوئی بڑا مجھے دیکھ رہا ہے، ماں مجھے دیکھ رہی ہے، تو وہ اور طرح سے بہیو کرتا ہے. پہلے تو آپ اس ایمان کو راسخ کریں کہ ہمارے امام موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ کرنا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے کہ جو ان کے ساتھ منسلک ہو گیا بے شک وہ نجات پا گیا. تو اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیسے کریں گے؟ امام جعفر صادق چھٹے امام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسے مومن بنو کہ ہمارے لیے باعث فخر ہو، نہ کہ ہمارے لیے باعث شرم ہو. تو جب آپ خود کو محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، محب اہل بیت اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پھر آپ ان کی بتائے ہوئے رستے پر چلے. اپنی زندگی میں آپ نے عورتوں کی بات کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ عورتوں کے لیے اس نے بہت ہی آسان بنا دیا شریعت کو فالو کرنا. ماں جب اپنی ممتا کا اظہار کرتی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت اللہ کے اس وقت قریب ترین ہوتی ہے جس وقت وہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت، نشو و نما میں مصروف ہوتی ہے. یہ کیا دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ صرف بچے کو، ایک تو ماں کے خمیر میں ہے بچے کی محبت، اب جب ماں اس کا خیال رکھ رہی ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو گئی. تو آپ جو کام کریں آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہے. اللہ پرست بنے، خدا پرست بنے، خود پرست نہ بنے. بچوں کو اس لیے تربیت و تعلیم اور ان پہ پیسہ اس لیے نہ خرچ کریں کہ یہ میرے لیے کچھ کرے گا، اس لیے کریں کہ یہ اللہ والا بنے گا، یہ اللہ سے محبت کرے گا، یہ ان سے محبت کرے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے. چاہے وہ یا ایھا المزمل ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے وہ حسین منی وانا من الحسین ہو، اور چاہے وہ مودت ہو جو اہل بیت کی مودت اب امام مہدی آخر الزمان کی صورت میں ہمیں اس دور میں اپنے اعمال میں شامل حال کرنا ہے. سب سے پہلے تو نیت، سب سے اہم انما الاعمال بالنیات، نیت کو صحیح کریں. اپنا قبلہ و کعبہ درست جب کر لیں گے نا، لا الہ الا اللہ پہ ہی رہنا. لوگ کہتے ہیں نا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بے شک لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ پہ ہی آ جائیں کہ روح کو اگر جان جائیں گے پہلے لا اپنی ذات کی نفی کر دیں، کسی اور کو الہ نہ بنائیں، اپنی ذات کو اگر الہ بنائیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کا ہر عمل یہ ہوگا شاید لوگ میری واہ واہ کریں، شاید اب میرے علم کا ڈنکا بچ جائے، شاید میں اتنے پیسے جمع کر لوں، شاید میں لوگوں کی نظر میں معتبر بن جاؤں. نہیں، آپ نے جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. جب آپ ہر وقت یہ سوچیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے جو بھی میں کر رہا ہوں اللہ کی محبت میں، تو آپ کے ہر کام میں وہ پروردگار، وہ رب العزت جو 70 ماؤں سے بڑھ کر انسان سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے ان ہادیوں کو بھیجا. ورنہ کیا ضرورت تھی اپنے نور کو جسمانی شکل میں دنیا میں بھیجنے، اور اتنی صعوبتیں اٹھائیں ہر امام نے. کیا ضرورت تھی؟ ہم سے محبت کا اللہ تعالیٰ کا ثبوت ہے ان ہستیوں کو، اپنے نور کو انسانی شبیہ میں بھیجنا اور ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجنا. تو ناظرین، خواتین سے میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنے ہر کام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ بنائیں. جب اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ بنا لیں گے تو آپ چاہے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، آپ چاہے اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہوں، آپ چاہے حصول علم میں مصروف ہوں، آپ چاہے دولت بھی کما رہی ہوں، اور آپ کا مقصد ہو کہ یہ میں نے حلال رزق کمانا ہے اور اس حلال رزق سے میں نے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ، تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی محبت شامل حال ہو جائے گی. بس خدا پرست بنیے، خود بخود آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ اللہ سے محبت اگر کریں گے تو پھر اس سے بھی کریں نا جو اس کا محبوب ہے، بے شک، اور پھر اس سے بھی کریں جو اس کے محبوب ہیں اور جو اللہ کے محبوب ہیں. اور پھر اللہ جن کے بارے میں کہتا ہے کہ قرابت داروں کا حق ادا کرنا اور ان سے محبت کرنا ہی وہ اجر ہے جو ہم دینے کی کوشش کر سکتے ہیں، ادا نہیں کیا جا سکتا. بڑی خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا ساری چیزوں کو، اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہماری نیت درست ہو جائے
پھر ہر عمل میں مخلصی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا یہاں پر وہ جب میں نے تذکرہ کیا وہ جو ایک منظر ہے نا، کیونکہ مجھے اتنا فیسنیٹ کرتا ہے یہ منظر جو غدیر خم کے میدان میں جو کریٹ ہوا، اور اللہ کی جانب سے جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ آگے جانے والے لوگوں کا پیچھے آنا، پیچھے والوں کا کے لیے انتظار کرنا، ان کا آگے آنا اور اکٹھے ہونا، اور پھر وہ جو میں کہتی ہوں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات کہ جن کا کوئی کام کوئی عمل بغیر حکمت کے نہیں ہے، اور مرضی الہی بے شک، اور ان پالانوں کا اس کی جو ایک فلسفی ہے وہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ ان پالانوں کا اونٹوں کے پالانوں کا جو ممبر ہے نا، جو میں نے کچھ پڑھا اور سنا بھی، اس کے پیچھے ایک دو نقطے ہیں، وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے جتنے ہمارے ناظرین ہیں ان سے بھی، کہ ایک تو یہ کہ اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ جتنے بھی اونٹ تھے ان کے پالانوں کو اتارنے کا ریزن یہ تھا کہ جو وہاں پر موجود ہیں ان میں سے کوئی آگے پیچھے نہ ہو سکے۔ ایک دوسرا ظاہر عربوں کی ذہنیت اور خصلت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے بڑھ کر اللہ واقف تھا۔ اور دوسری بات جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے وہ یہ کہ جو اونٹ ہوتا ہے اٹ سیلف، اونٹ کی خصلت میں بغض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو کینہ بڑا مشہور ہوتا ہے، کینہ مشہور ہے اس کا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اونٹ کبھی آپ نے کبھی اونٹ کو مارا ہو نا تو وہ انتظار میں رہتا ہے، وہ آپ کو دیکھ لیتا ہے اور پھر وہ انتظار میں رہتا ہے کہ جب اسے موقع ملے تو وہ اس کا بدلہ لے۔ اب یہ جو کینے کی بات ہے، اس بات کا ذکر کرنا یہاں پر اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسانوں کی بھی خصلت ہے، وہ اپنے ذہنوں میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور چاہے کسی نے حق کے لیے ہی کیوں نہ کچھ کیا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات اور احکامات کے لیے ہی کیوں نہ کچھ کیا ہو، مگر کیونکہ ان کے پرسنل فائدے جو مفادات ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ لوگ اپنے ذہنوں میں اس کینے کو رکھتے ہیں، اور آنے والے وقت میں پھر ظاہر ہے وہ مشکلات جو ہوتی ہیں اس شخص کو کہ جو حق پر ہوتا ہے اس کو ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ساری چیز ہے نا، اگر آپ اس کی فلسفی کو سمجھیں اور اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے، اور پھر بارہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچانا کہ علی سے جو بغض ہے وہ، اور علی سے محبت جو ہے وہ مومن اور منافق میں فرق ڈالنے والی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت اطہار سے سرشار رکھے، اور ہمیں ایون ان لوگوں سے دور رکھے جو دلوں میں اہل بیت اطہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی خانوادے کے لیے بغض اور کینہ رکھتے ہیں، اور ہماری زندگیوں کو ویسا بنا دے کہ جیسا ہمارا رب چاہتا ہے۔ محبی تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، یقین کیجیے بڑا لطف آیا، بڑا پلیزر از مائن۔ اور ٹورڈز دی اینڈ آخر میں یہ بات ہر دور کے لیے کہ وہ جب اعلان ہو گیا من کنت مولا فہذا علی مولا، سارے اصحاب کرام نے آگے بڑھ کر بہت مولا کو مبارکباد دی، خوشخبری دی، اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان اصحاب کی بھی قسمت اور نصیب کہ جنہوں نے امام علی کو، اللہ کے ولی کو آگے بڑھ کر ویلکم بھی کیا اور ان کو مبارکباد دی، ان کا بھی نصیب ماشاءاللہ۔ مگر وہاں پر اس میدان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا تذکرہ ہوا پروگرام میں، کہ جس نے کوشچن کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی، آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے، آپ نے جو کہا ہم نے کیا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، کیا یہ آپ خود سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ میرے رب کا حکم ہے، اور جس کے بعد یہ وہ حکم کہ جس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اعلان کیا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ جب یہ
सवाल उस बदबख्त ने किया तो उसने अल्लाह से फिर एक सवाल किया, और वो सवाल ये था कि अगर ये वाकई तेरा हुक्म है और अगर वाकई ये तेरी तरफ से हम पर हुक्म वाजिब हुआ है, तो फिर तू ऐसा कर कि तू एक पत्थर मेरे पे गिरा और मुझे मेरे पे वो आज़ाब दे। और हम देखते हैं कि फिर वो आज़ाब आया, उसी मैदान में आया, और वो शख्स इबरत का निशान बन गया आने वाले हर दौर के लिए। अब हर दौर के हर इंसान को जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत के हवाले से अपने दिल में, अपने मकतबा फ़िक्र के मौलाना से, अपने रब से ये सवाल करता है, तो इस इंतज़ार में रहे कि उस शख्स की तरह उस पर भी वो अज़ाब आ सकता है। ख़वातीन व हज़रात, साथ ही साथ हम अपने लिए ये दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो ये नेमत हमें अता की है, इस नेमत को संभालने की और इसका शऊर, इसका फ़िक्र रखने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें वैसा बना दे जैसा वो खुद चाहता है। आपने कहा कि सूरह माइदा की आयत की आपने बात की है ना, तो उसमें भी अल्लाह ताला कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, कि आज अपनी नेमत तुम पे तमाम कर दी। तो दीन को मुकम्मल किया और नेमत भी तमाम की, तो वो नेमत की जो आप बात कर रहे हैं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस नेमत को हमें समझने की और इसकी मार्फत की, और इस नेमत में जो के ज़रिए जो हम में तब्दीलियाँ अल्लाह चाहता है, अल्लाह उन तौफ़ीक़ात में हमारे इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वैसा बना दे जैसा अल्लाह ख़ुद चाहता है, अल्लाह हमें वैसा बना दे जैसा उसका हबीब चाहता है, और अल्लाह हमें वैसा बना दे जैसा उसका वली चाहता है। क्योंकि ये एक ऐसा ट्रायंगल है कि अगर इमाम अली राज़ी हो गए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हैं, और अगर वो राज़ी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी, तो हमारा रब राज़ी। और हमारी ज़िंदगियों का महवर और नीयत ये है कि हम हर काम इसीलिए करते हैं ताकि अल्लाह की कुर्बत हो जाए, और कुर्बतन इलल्लाह। आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, और मुस्कुराते रहिए, और मोहब्बत करते रहिए खानवादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।